سورہ یوسف کا خلاصہ، اس کو کچھ الفاظ کے اندر میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورہ یوسف قرآن پاک کے اندر ایک بڑی صورت ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق گفتگو کر سکتا ہے، کلام کر سکتا ہے، وہاں سے جو خزانہ ہے اسے نکال سکتا ہے اور سن سکتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، ہر بندہ اپنے انداز کے اندر بیان کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن یہ ایک کتاب قیامت کی صبح تک کافی ہے، کوئی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو اپنے الفاظ کے اندر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی جو مقدس زندگی ہے اس کے اندر بڑے زیادہ اتار چڑھاؤ آئے۔ ہمارے زندگی کے اندر بھی بڑے اتار بھی آتے ہیں، چڑھاؤ بھی آتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی پریشانی کبھی خوشی۔ تو آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ رنج بھی تھے، راحت بھی تھی، غم بھی تھا، سرور بھی تھا، سارا کچھ تھا۔ ہر ایک واقعہ جو ہے وہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان سے بھرا ہو۔ اور پھر آگے لکھا کہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان کے نام، ایک کا نام یہودا تھا، روبیل تھا، شمعون، 12 نام ذکر کیے۔ اور جو ایک بھائی تھے ان کا نام تھا بنیامین، جو بڑے مشہور ہیں۔ حضرت بنیامین جو تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی تھے، حقیقی بھائی جسے کہا جاتا ہے۔ باقی جو دوسری ماؤں سے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ جو والد محترم تھے ان کے قریب تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ آپ کو حسن عطا فرمایا تھا، پیارے بھی بہت تھے۔ اور چونکہ آپ کی جو پیشانی تھی اس میں نبوت کے نشان درخشاں تھے، وہاں سے نبوت کا جو نور تھا وہ ظاہر ہوتا تھا، اسی لیے آپ کے جو والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے، چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد ماجد انہیں سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا، اپنے بھائیوں کو سنانا نہیں ہے۔ اگر تم انہیں سناؤ گے تو پھر کیا ہوگا، ان کا حسد بڑھ جائے گا، جذبہ اس حد تک پہنچ جائے گا تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حسد بڑھتا گیا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی دن والد محترم کو کہہ کر تو جنگل کے اندر لے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر جنگل میں کسی کنویں میں ڈال دیں گے، واپس آئیں گے، باپ کو کہیں گے کہ کوئی جانور آیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ اس نے نوچ ڈالا۔ تو خیر وہ کوئی ہیلا بہانہ تلاش کرنے لگے، منصوبہ تو بنا لیا تھا، آ کے والد محترم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے بھائی کو سیر پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں؟ تو والد محترم پہلے تو اس چیز کی اجازت نہیں دے دیتے، آپ کو بڑا پیار تھا۔ بالآخر انہوں نے بڑی ملتے کی، سماجت کی، تلے کیے، اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی۔ بھائیوں نے 7 سال کی کیا عمر ہوتی ہے، ننھی سی عمر ہوتی ہے، بھائیوں نے اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا، گھر سے لے کر بڑے پروٹوکول کے ساتھ نکلے۔ جب جنگل کے اندر پہنچے تو وہاں پر جا کر پٹخ کر معاذ اللہ نیچے پھینک دیا، اور اس کے بعد پھر کیا کیا کہ سب نے باری باری حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ مارا۔ جب تھک گئے مار مار کے تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کا جو کرتا ہے اس کو اتار لو اور ہاتھ بھی باندھ دو، پاؤں بھی باندھ دو۔
پھر آپ کو کنویں کے اندر دھکیل دیا گیا۔ جب کنویں کے اندر آپ کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی طرف سے پھینک دیا، تو جبرائیل امین علیہ السلام کہ فوراً کنویں کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے انہیں گرنے سے بچا لیا۔ کنویں کے اندر ایک پتھر پڑا تھا، وہ جو پتھر تھا آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر کے اوپر بٹھا دیا۔ جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو والد محترم نے ان کو قمیص دی تھی تعویذ کے طور پر۔ جبرائیل امین علیہ السلام آپ نے اس قمیص کو اتار کر انہیں دلاسا دیا، اور پھر وہ جو قمیص جو تھی اس کو کھولا تو کنویں کے اندر بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ وہ قمیص کی برکت سے سارا کنواں روشن ہو گیا، کنویں کے اندر روشنی پھیل گئی۔ تو پھر وہ جو آپ کے بھائی تھے وہاں سے واپس چلے گئے، انہوں نے کرتا پھینک دیا، وہاں پر ایک بکری تھی اس کا خون اس کو لگا دیا۔ لت پت کرنے کے بعد جب گھر کے باہر پہنچے تو وہاں پر چیخیں مارنے لگے، رونے لگے۔ تو باپ نے کہا کہ کیا ہوا، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو کوئی بات نہیں بتا رہے تھے۔ تو پھر والد نے پوچھا کہ میرا یوسف کہاں پر ہے، میرا یوسف کہاں پر ہے؟ جب یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم کھیلتے کھیلتے کہیں دور نکل گئے۔ تو یوسف علیہ السلام یہ بکریوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک بھیڑیا آیا، اس نے آ کے انہیں نوچ ڈالا۔ آپ نے جب قمیص کو دیکھا آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا جو بیٹا تھا اسے کسی بھیڑیے نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ بڑا سیانا بھیڑیا تھا، ایک دانت بھی اس نے قمیص کے اوپر نہیں لگایا، لیکن میرے بچے کو اس نے نوچ ڈالا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہاری شرارت ہے، یہ تم لوگوں نے حسد کی وجہ سے اس طرح کیا۔ خیر، آپ کو بڑا دکھ ہوا، 7 سال کی کیا عمر ہوتی بچے کی، اور وہ بچہ کہ جس کے پیشانی کے اندر نبوت کا نور تھا اور آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور پھر جب وہ بچہ آپ سے چھین لیا تو آپ آہو بکا بڑے زیادہ رونے لگے، بڑا روئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر 3 دن اس کنویں کے اندر تشریف فرما رہے ہیں، اور آپ کی کرامت دیکھی کہ وہ کنواں جو تھا وہ کھاری تھا، اس کا پانی کوئی نہیں پیتا تھا، مگر آپ کی برکت سے اس کنویں کا پانی بھی میٹھا ہو گیا تھا۔ اور پھر وہاں سے ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، تو وہاں پر ایک بندہ پانی لینے کے لیے آیا جس کا نام مالک بن دول خزائی لکھا گیا۔ پانی لینے کے لیے آیا، اس نے ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑا، باہر تشریف فرما ہو گئے، باہر نکل آئے۔ اب جو آپ کے بھائی تھے روزانہ دیکھا کرتے تھے جا کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر موجود ہے یا کہیں نکل گئے ہیں، تو جب انہوں نے تیسرے دن جا کے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام وہاں پر نہیں ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ آیا تھا، اس نے یہاں سے پانی پیا۔ آپ قافلے کی طرف دوڑے، آپ نے قافلے والوں کو روکا، جا کے پوچھا، جب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے اونٹنی کے اوپر بٹھایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، معاذ اللہ یہ تو کسی کام کا بھی نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں کرتا، تم اس سے کہاں پر لے کے جا رہے ہو؟ تو پھر آپ کے بھائیوں نے کچھ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر ان کو بیچ دیا، اور یہ شرط رکھی کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کو اس جگہ پر جا کے بیچو گے کہ جہاں سے ان کا واپس آنا مشکل ہو جائے گا، یعنی کہ مشکل ناممکن ہو، کبھی بھی واپس نہ آئے۔ انہوں نے شرط کو قبول کیا۔ خیر، مالک بن دول ان کو خرید کر مصر کے بازار کے اندر لے گئے، اور وہاں عزیز مصر نے جب ان کو دیکھا، انہوں نے بہت زیادہ قیمت دے کر غلام سمجھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے شاہی محل کے اندر لے گئے۔
اور پھر اپنی ملکہ زلیخا سے جا کے کہا کہ یہ غلام ہے، تم اس کی بڑی زیادہ قدر کرنا، اس کا اعزاز کرنا، اس کا اکرام کرنا اور اسے اپنی خدمت کے اندر رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل کے اندر رہنے لگے۔ پھر ہوا کچھ اس طرح کہ وہ جو ملکہ زلیخا تھی وہ انہی سے، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرنا شروع ہو گئی، اور جب عشق و مستی حد سے بڑھ گئی تو پھر آپ نے انہیں پھسلانے کی، لبانے کی کوشش کی، آپ نے گناہ کی طرف دعوت کی، تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ، یہ کہہ کر آپ نے انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ کبھی بھی خیانت کر اس کے احساس کی ناشکری نہیں کروں گا۔ تو خیر اس نے آپ کا جو پیرہن تھا، جسے پلو کہا جاتا ہے، قمیص کو پکڑا۔ اب یہاں پر ایک بات، وہ جو محل تھا اس کے کئی دروازے تھے اس کے، اب ہر دروازے کو قفل لگا ہوا تھا، تالا لگا تھا۔ اب آپ کو پتا تھا کہ ہر دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، لیکن توکل چیک کریں، یہاں پر توکل دیکھیں، آپ پھر بھی دروازوں کی طرف بھاگے۔ یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ جس قفل کو ہاتھ لگاتے تھے وہ تالا اسی وقت کھل جاتا تھا۔ آپ باری باری ایک ایک تالے کو ہاتھ لگاتے گئے، سارے تالے ٹوٹتے گئے۔ جب یہ والا ماجرا، زلیخا آپ کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اتنے میں عزیز مصر آ گئے۔ اس نے آ کے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ زلیخا نے فوراً سے پہلے تہمت لگائی۔ تو آپ کو خیر بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس پنگوڑے کے اندر 4 سال 4 ماہ کا بچہ پڑا ہوا ہے، اس سے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ اب 4 ماہ کا بچہ بول تو نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ اگر جو پیراہن ہے وہ آگے سے پھٹا ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام ہی گناہ گار ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا تو پھر زلیخا گناہ گار ہے۔ جب عزیز مصر نے اس پیراہن کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، عزیز مصر جو تھا اس نے فیصلہ کیا کہ زلیخا جو ہے یہ گناہ گار ہے۔ آپ نے پھر عزت اکرام کے ساتھ اس کو رکھا، لیکن زلیخا نے بڑی سفارشیں کی، سفارشیں کروا کر رو کر آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس جیل خانے کے اندر، اس اندھیری کوٹھڑی کے اندر رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور فرمایا کہ میں اس کوٹھڑی کو اس گناہ کے اوپر ترجیح دیتا ہوں۔ اور پھر جس دن آپ اس قید خانے کے اندر گئے تو اسی دن جو بادشاہ سلامت تھا اس کے 2 غلام بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے، ایک سبزی بنانے والا تھا اور ایک کوئی اور کام کرتا تھا، وہ بھی وہاں پر آئے۔ تو اس نے ایک خواب سنایا، آپ نے اس کی تعبیر سنائی، بتا دی، وہ خواب سچا ہو گیا۔ خیر آپ مشہور ہوتے گئے کہ آپ جو خواب بتا دیتے ہیں، جو تعبیر بتاتے ہیں، وہ حق ہوتی ہے۔ بادشاہ کو ایک مرتبہ کوئی خواب آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام معبر کے نام سے مشہور ہو گئے، یعنی کہ تعبیر بتانے والا، اس نام سے مشہور ہوئے۔ اب جو مصر کا بادشاہ تھا ریان بن ولید، اس نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ 7 فربا گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی گائے ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے دربار کے اندر اس خواب کو تعبیر کیا، اس خواب کو بتایا اور کہا کہ مجھے اس کی تعبیر چاہیے، میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ کا جو وہ غلام تھا اس نے کہا کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو تعبیر بڑی اچھی بتاتا ہے، وہ جو بھی بتاتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے جیل میں جانے کی اجازت دی جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں جیل سے اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک یہ جو میرا کیس ہے اس کو سالو نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو میرے اوپر تہمت لگی ہے اس سے مجھے پاک نہیں کیا جائے گا۔ تو خیر بادشاہ نے کہا کہ اس کی تحقیق میں خود کرواؤں گا۔ تحقیق ہوئی، زلیخا نے اس کا اقرار کیا کہ میں نے خود ان کو گناہ کی دعوت دی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے اپنے قاصد بھیجے، آپ کو تخت کے اوپر لا کر بٹھایا
آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈیوٹیاں جو ہیں یہ سونپ دی جائیں، تو پھر آپ کو وہ ڈیوٹیاں سونپ دی گئی، یہ نہیں کہ آپ کو ایک وزیر بنا دیا گیا۔ آپ نے پھر وہاں پر محنت کی، کاشت کی، حفاظتی جو نظام تھا آپ اس کے جو انتظام تھے ان کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ جو بادشاہ تھا اس نے جو خواب دیکھا تھا اس نے کہا کہ مجھے خواب کے بارے میں کچھ بتایا جائے، تو آپ نے بتایا کہ اس طرح ہوگا کہ وہ جو اپنے 7 گائے دیکھی ہیں، 7 بالیاں دیکھی ہیں، اس میں سے 7 سوکھی تھی اور 7 ہری تھی، اس میں اس طرح ہوگا کہ 7 سال مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں کے اندر محفوظ کرو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی، قحط ہو جائے گا، اور ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا جو اناج ہوگا لوگ اس کو کھائیں گے، اور اس کے بعد ہریالی کا سال ہوگا۔ جب یہ والا معاملہ آپ نے ان کے سامنے رکھا تو پھر ایسا ہی ہوا کہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا۔ تو اس سلسلے میں ارد گرد جتنے بھی ملک تھے وہاں پر قحط سالی ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان جو تھے وہ مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہلی نظر کے اندر پہچان لیا، مگر آپ نے بھائیوں کو بالکل نہیں بتایا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، تمہارا بھائی ہوں۔ آپ نے ان کو غلہ دیا، غلہ دینے کے بعد وہ جو ایک ان میں سے بنیامین بھائی تھا، آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال جب تم اس کو لے کر آؤ گے تمہیں تب ہی غلہ ملے گا، ادروائز تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے وہ جو انہوں نے سکے دیے تھے ان کی بوریوں کے اندر واپس ڈلوا دیے، وہاں سے واپس چلے گئے، جا کے کہنے لگے بابا جان بڑا عجیب سا معاملہ ہے، اب ہم بنیامین کو لے کر جائیں گے تبھی ہمیں غلہ ملے گا، ادروائز ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے وہ میرا جو لخت جگر تھا تم نے اسے کھو دیا، اب میں بنیامین کو کیسے تمہارے ساتھ بھیج سکتا ہوں؟ لیکن انہوں نے قسم کھائی، حلف لیا، آپ نے ساتھ بھیج دیا۔ جب آپ نے ساتھ بھیجا تو پھر جو بنیامین تھے آپ نے انہیں بلا کر تخت کے اوپر بٹھایا۔ جب تخت کے اوپر بٹھایا آپ نے اس کے کان میں کہا کہ میں تمہارا سگا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا کہ باقی تم سب چلے جاؤ کہ یہ جو بنیامین تمہارا بھائی ہے یہ تمہیں واپس نہیں ملے گا۔ خیر آپس میں جو باتیں ہوئی، اب آپ کا جو ایک بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ میں اب کس منہ سے والد کو جا کر بتاؤں گا کہ ہمارا دوسرا بھائی بھی ہم سے چھین لیا گیا، والد تو پہلے ہی بڑا روتے ہیں، تو میں کس طرح ان کا جا کے سامنا کروں گا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ والی ساری جو باتیں تھیں اب آپ کو یاد آنے لگی، لیکن آپ نے وہاں سے اپنا وفد بھیجا، ایک بھائی وہاں پر موجود رہے، دوسروں کو بھیجا کہ جا کر بتا دو کہ بنیامین کو جو عزیز مصر ہے وہ واپس نہیں آنے دیں، انہوں نے ہم سے چھین لیا، اب وہ انہیں کے پاس رہے گا۔ جب یہ بات آ کر والد محترم ان کو بتائی تو آپ پھر رونے لگے۔ آپ نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، بس میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر گزار کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتا تھا اور اب میں بنیامین کو بھی یاد کرتا رہوں گا۔ خیر آپ کو بڑا دھچکا لگا، اتنا دھچکا لگا کہ آپ نے فرمایا کہ میں پریشان تو ہوں مگر مایوس نہیں ہوں، مجھے میرا جو رب ہے اس سے بہت بڑی امید ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مایوسی جو ہے یہ کافی لوگ کیا کرتے ہیں، اور چنانچہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ مصر کو روانہ ہوئے، جا کے عزیز مصر سے پھر یہ بات کہی۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ کے جو والد محترم تھے آپ نے فرمایا کہ تم کوشش کرو کہ جا کے میرے بنیامین کو ڈھونڈ کے لے کر آؤ، میرے یوسف علیہ السلام کو جا کے ڈھونڈو۔ تو آپ نے اپنے بھائیوں کو دوبارہ بھیجا۔ جب دوبارہ آپ کے بھائی آئے
اور آ کے کہنے لگے کہ یا علی جا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے پاس یہ کچھ کھوٹے سکے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں ان کھوٹوں سکوں کے عوض کچھ نہ کچھ غلہ دے دیجیے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ فوراً ساختہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم وہی لوگ ہو کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا تھا۔ جب یہ بات کی تو وہ جو آپ کے بھائی تھے انہوں نے سروں کو جھکا دیا، عرض کرنے لگے کیا آپ حضرت یوسف علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں میں حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے بابا کو جا کے خبر دو۔ عرض کرنے لگے کہ رو رو کر آپ کے بابا کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے اپنی قمیض دی، آپ نے فرمایا کہ میری قمیض کو جا کے انہیں دینا، اپنی آنکھوں کے ساتھ مس کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی کو واپس لوٹا دے گا۔ جن کا عقیدہ یہ ہوا کرتا تھا۔ اور آج ہمارے معذرت کے ساتھ جو ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے جو بڑے بڑے کارنامے سر انجام کی ان کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قمیض بھیجی انہیں والد کو خوشبو محسوس ہوئی، آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا، بینائی واپس آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میرے والد کو بھی یہاں پر لے کر آؤ، میرے سارے کنبے کو یہاں پر لے کر آؤ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہت بڑا 300 کا لشکر بھیجا جس میں مصری اونٹ بھی تھے، مصری گھوڑے بھی تھے، شاہی سامان بھی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے والد محترم کو شاہی ساز و سامان کے اندر مصر کے اندر داخل کیا جائے۔ اور پھر آپ کا جب قافلہ وہاں سے رواں دواں ہوا تو پھر جب آپ مصر کے پاس پہنچے ادھر تخت کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ جب مصر کے اندر داخل ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر طرف ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، ہر طرف ان کا استقبال، ہر طرف ہریالی، ایک بہت بڑا لشکر ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ تو آپ کہنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا یہ فرعون کی کہ بہت بڑی فوج ہے؟ تو آپ کے جو بڑے بیٹے تھے جن کا نام یہودا تھا، آپ عرض کرنے لگے بابا جان نہیں، یہ آپ کے وہ بیٹے ہیں کہ جنہیں ہم نے کنویں کے اندر پھینکا تھا، یہ ساری فوج آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ اور پھر جب آپ کی آسمان کی طرف نظر پڑی تو پھر حضرت جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی ذرا اپنے سر کو اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جمع غفیر حاضر ہے، جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طبل و بو کی آوازیں گویا کہ انہوں نے آسمان کے اوپر ایک عجیب سا سما پیدا کر دیا تھا۔ اس کے بعد تاریخ کے اندر لکھتے ہیں کہ جب باپ اور بیٹے دونوں آپس میں قریب ہوئے تو جبرائیل امی علیہ السلام آپ آگے ہو کر آپ نے یوسف علیہ السلام کے کان میں کہا کہ ذرا آپ توقف فرمائیے، پہلے اپنے باپ کو سلام کہنے دیجئے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے ان لفظوں کے ساتھ سلام کہا، السلام علیک یا مذہب الاحزان، یعنی اے تمام غموں کو دور کرنے والے میرے بیٹے آپ پر سلامتی ہو۔ اور پھر باپ اور بیٹوں نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا اور پھر آپ کا بڑا استقبال کیا گیا۔ کچھ دیر وہاں پر پھر آپ نے شاہی جو آپ کا کمرہ تیار کیا گیا تھا اس کے اندر پھر آپ نے آرام کیا۔ پھر اس کے بعد یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلھا ربی حقا، اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے قید سے نکالا اور آپ لوگوں کو مجھ سے ملوا دیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یعنی وہ جو 11 ستارے تھے، ایک سورج تھا اور ایک چاند تھا، وہ 11 ستارے میرے بھائی تھے، ایک سورج میرے والد تھے اور وہ جو چاند تھا وہ میری والدہ تھی۔
گویا کہ وہ سارے مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ الغرض المختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جس کا کسی کو گمان بھی نہیں تھا۔ آپ کے بھائیوں نے چاہا کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہم کنویں کے اندر پھینک دیں گے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو دیکھیں جسے میرے رب نے عزت دینی ہو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عزت دی کہ سارا مصر بلکہ ساری سلطنت آپ کو سلام کیا کرتی تھی۔ اور جب آپ کا وصال ہوا، آپ کے بارے میں لکھا کہ لوگ لڑائی کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تابوت ہے ہم نے اس سے برکت حاصل کرنی ہے۔ اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جو دریائے نیل ہے اس کے درمیان میں آپ کے تابوت کو رکھا جائے تاکہ وہ جو پانی آپ کے تابوت سے مسح ہو کر گزرے گا لوگ اس سے بھی برکت کو حاصل کریں گے۔ بس اللہ پاک سے دعا کرتے رہیے، اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو ہمارے جو انبیاء کرام ہیں ان کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وما علیہ